السلام علیکم سامعین، صراط مستقیم چینل پہ خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا بھائی گیا، دوسرے 4000 درہم گئے۔ چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لیے بے انداز درہم و دینار اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ خالد مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اسے افق سے ایک کوہان سی ابری ہوئی نظر آنے لگی۔ خالد جانتا تھا یہ کیا ہے۔ یہ احد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے 4 میل شمال میں ہے۔ اس وقت خالد ریت کی بڑی لمبی اور کچھ اونچی ٹیکڑی پر چلا جا رہا تھا۔ احد، احد! خالد کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی، میں ابو سلیمان ہوں، میں ابو سلیمان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک خورنج جنگ کا شور و گل اور سینکڑوں گھوڑوں کے ٹاپ اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ خالد یہ جنگ لڑنے کے لیے بے تاب تھا اور اس نے یہ جنگ لڑی۔ خالد کا ذہن پیچھے ہی ہٹتا گیا۔ 4 ہی سال پہلے کا واقعہ تھا۔ مارچ 625 عیسوی، شوال 3 ہجری کے مہینے میں قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کی کل تعداد 3000 تھی۔ اس میں 700 افراد نے جرح پہن رکھی تھی، گھڑ سوار 200 کے لگ بھگ تھے اور رسد اور سامان جنگ 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔ خالد کو ایک روز پہلے کی بات کی طرح یاد تھا کہ اس لشکر کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوا تھا۔ انتقام کی آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور خالد اس لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر تھا۔ اس کی بہن اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 14 عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی۔ عمرو بن عاص کی اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیویاں بھی شامل تھی۔ باقی سب گانے بجانے والیاں تھی۔ سب کی آواز میں سوز تھا اور ان کے ساز دف اور ڈھولک تھے۔ ان عورتوں کا جنگ میں یہ کام تھا کہ جوشیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کے حوصلے بلند رکھے اور ان کی یاد تازہ کرتی رہے جو جنگ بدر میں مارے گئے۔ خالد کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آیا جس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ وہ قریش کے ایک سردار زبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ وہ دراز قد، سیاہ رو اور طاقتور تھا۔ اس نے برچھی مارنے کے فن میں شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچھی تھی۔ اس کا افریقی نام کچھ اور تھا۔ اسے عربی نام زبیر نے اس کے جنگی کمالات دیکھ کر دیا تھا۔ بن حرب۔ کچھ سے پہلے زبیر مطعم نے اسے کہا، مجھے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینا ہے، شاید مجھے موقع نہ مل سکے۔ میرے چچا کو بدر کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، اگر تم حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ میری برچی سے قتل ہوگا یا آقا؟ وحشی بن حرب نے کہا، یہ حبشی غلام اس طرف جا نکلا جہاں وہ عورتیں اونٹوں پر سوار ہو چکی تھی اور اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ ابو وسمہ، کسی عورت نے پکارا، یہ وحشی بن حرب کا دوسرا نام تھا۔ وہ رک گیا، دیکھا کہ ابو سفیان کی بی ہند اسے بلا رہی تھی، وہ اس کے قریب چلا گیا۔ ابو وسمہ، ہند نے کہا، حیران نہ ہو، تجھے میں نے بلایا ہے، میرا سینہ انتقام کی آگ سے جل رہا ہے، میرا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ حکم خاتون، غلام نے کہا، اپنے سالار کی جوجا کے حکم پر اپنی جان دے دوں گا۔ بدر میں میرے باپ کو حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ ہند نے کہا، تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، یہ دیکھ میں نے سونے کے جو زیورات پہن رکھے ہیں، اگر تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے گا تو یہ سب زیورات تیرے ہوں گے۔ وحشی حرب نے ہند کے زیورات پر نگاہ ڈالی تو وہ مسکرایا اور زیر لب پرعزم لہجے میں بولا، حمزہ رضی اللہ عنہ کو میں ہی قتل کروں گا۔ خالد کو اپنے لشکر کا کچھ یاد تھا، اسی راستے سے لشکر مدینہ کو گیا تھا۔ اس نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر اپنے لشکر کو دیکھا تھا، اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا، اسے مدینہ کے مسلمانوں پر رحم آ گیا تھا، لیکن اس رحم نے بھی اسے مسرت دی تھی۔ یہ خون کی دشمنی تھی، یہ اس کے وقار کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کو کچل ڈالنا اس کا عزم تھا۔ جنگ احد کے بہت دن بعد اسے پتہ چلا تھا کہ جب مکہ میں قریش لشکر جمع کر رہے تھے تو اس کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تھی، اور جب یہ لشکر مدینہ کے راستے میں تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی رفتار، پڑاؤ اور فاصلے کی اطلاع مسلسل ملتی رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے مکہ سے کوچ کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ قریش کے اس لشکر نے مدینہ سے کچھ میل دور کوہ احد کے قریب ایک ایسی جگہ قیام کیا تھا جو ہری بھری تھی اور وہاں پانی بھی تھا۔ خالد کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے دو جاسوس اس لشکر کی پوری تعداد دیکھ آئے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے ہیں۔ 21 مارچ 625 عیسوی کے روزے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور شیخین نام کی ایک پہاڑی کے دامن میں جا خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 پیادے مجاہدین تھے، جن میں 100 نے سروں پر جرح پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ اس موقع پر مسلمانوں نے نفاق کا پہلا خطرناک مظاہرہ ہوا جو غداری کے مترادف تھا۔ مدینے کے بعض ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کہا تھا۔ کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل تھا۔ جب مجاہدین مدینے سے شیخین کی پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک با اثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینے سے باہر جان کر لڑنا نقصان دہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے ہم خیال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کا فیصلہ قبول فرمایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔
عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ مجاہدین اسلام میں سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تب پتہ چلا کہ یہ سب منافقین تھے اور عبداللہ ان کا سردار ہے۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف 700 رہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ نہ ہوئے اور 700 کو ہی ساتھ لے کر کوہ احد کے دامن میں شیخین کے مقام پر مجاہدین کو جنگی ترتیب میں کر دیا۔ خالد نے ایک بلند ٹیکری پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی یہ ترتیب دیکھی تھی اور اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی۔ مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی، لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہیں تھا۔ اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹیکڑی پر بیٹھا دیا۔ ان تیر اندازوں کے کمانڈر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھڑ سوار زیادہ ہے، وہ ہمارے پہلو پر گھڑ سواروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ اپنے تیر اندازوں کو گھڑ سواروں پر مرکوز رکھو، پیادوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ تقریباً تمام مستند مورخین، جن میں ابن ہشام اور واقدی خاص طور پر قابل ذکر ہے، لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو واضح الفاظ میں کہا تھا، ہمارا عقب تمہاری بیداری اور مستعدی سے محفوظ رہے گا۔ تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہمیں بڑی ذلت آمیز شکست دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے بھی دیکھ لو تو بھی اس جگہ سے نہ ہلنا۔ اگر دیکھو کہ ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور تمہیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تو بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے۔ یہ بلندی تمہاری ہے، وہاں سے تم نیچے اس تمام علاقوں کے حکمراں ہوگے جہاں تک تمہارے تیر انداز کے تیر پہنچیں گے۔ خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان یعنی لامحدود محاذ پر ہو سکے تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھوڑوں کی افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالے۔ خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی ترتیب بچپن سے دینی شروع کر دی تھی۔ دشمن پر بے خبری میں پہلو یا عقب سے جھپٹنا، دشمن کو چکر دے دے کر مارنا، اپنے دستوں کی تقسیم اور ان پر کنٹرول اس ترتیب میں شامل تھا جو اسے اس کے باپ نے دی تھی۔ اس نے تجربے کار سردار کی نگاہوں سے مجاہدین کی ترتیب دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان فن ضرب و حرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے مقابل لے گیا۔ اس نے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھا۔ دونوں کے ساتھ 100 گھڑ سوار تھے۔ تمام گھڑ سواروں کا کمانڈر عمرو بن عاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگیوں میں پرچم کو دل جیسے اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی
کہ ان کی صفوں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینہ کا رہنے والا تھا۔ وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابو عامر نے قسم کھائی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بڑی ہی حسین یہودن کا اور یہودیوں کے مال و دولت کا طلسم طاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمن کارروائیاں زمین دوز ہوتی تھی۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما برداری کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ابو عامر انہیں کے ہاتھ میں کٹل پتلی بنا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کے قبیلے اوس کے بہت سے آدمی رسول کریم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز میں مخاطب ہوا۔ رسول کریم نے اسے فاسق کا خطاب دیا تھا۔ قبیلے اوس کے غیرت مند بہادروں، ابو عامر فاسق نے کہا، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو میں کون ہوں، میری بات غور سے سن لو۔ اور وہ اپنی للکار پوری نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین اسلام کی سب سے قبیلہ اوس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ مجاہدین اسلام کی سب سے ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلے اوس کے مجاہدین تھے۔ ابو عامر اور غلام جو مجاہدین کے پتھروں کی جد میں تھے، ایک ایک دو دو پتھر کھا کر پیچھے بھاگ آئے۔ یہودی مدینے میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جس یہودین کے طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا، وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن و جوانی کے طلسم کو مسلمانوں نے سنگسار کر دیا ہے۔ اس سلسلے کی آنے والی اقساط میں یہودیوں اور قریش کی عورتوں کی زمین دوز کارروائیوں کی تفصیلی کہانیاں سنائی جائیں گی۔ ابو عامر فاسق کے اس واقعے سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھی، لشکر کے درمیان کھڑی ہو کر سریلی آوازوں میں ایسے گیت گاتی رہی تھی جن میں بدر میں مارے جانے والے قریش کا ذکر ایسے الفاظ اور ایسی طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والوں کا خون کھولتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک دو نے جوشیلی تقریر کی صورت میں بھی قریش کے خون کو گرمایا تھا۔ عورتوں کے پیچھے چلے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند تھی اور آواز میں سوج بھی تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس کے گیت کے پورے اشعار قلم بند نہیں کیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گیت فحش تھا، جس میں مرد اور عورت کے در پردہ تعلقات کا ذکر تھا۔ اس کے بعد ابو عامر فاسق پر مجاہدین اسلام کی طرف سے سنگ باری ہوئی اور اس کے فوراً بعد قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے اس کے جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے اپنے 100 سواروں کے ساتھ تیزی سے بڑھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے۔ راستہ ذرا تنگ تھا، سواروں کو آگے پیچھے ہونا پڑا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو
اس پہلو پر لایا تھا۔ اپنے باپ کی ترتیب کے مطابق بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی کہ وہ ہلہ بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے، اور اگر جم کر نہ لڑے تو قریش کے گھوڑوں تلے کچلے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کے پہلو سے اس کے سوار ابھی دور ہی تھے کہ اوپر سے تیر اندازوں نے اس کے اگلے سواروں کو نہ آنے دیا، نہ آگے جانے کے قابل چھوڑا، نہ وہ پیچھے ہٹنے کے قابل رہے۔ ایک ایک سوار کئی کئی تیر کھا کر گرا، اور جن گھوڑوں کو تیر لگے انہوں نے خالد کے سوار دستے کے لیے قیامت برپا کر دی۔ پیچھے والے سواروں نے گھوڑے موڑے اور پسپا ہو گئے۔ مورخ واقدی لکھتا ہے کہ عربی جنگجوؤں کے اس وقت کے رواج کے مطابق ایک ایک جنگجو کے لڑنے کا مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم بردار طلحہ بن ابو طلحہ نے آگے جا کر مجاہدین اسلام کو للکارا کہ اس کے مقابلے کے لیے کسی کو آگے بھیجو۔ میرے دین کے دشمن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تند ہوا کے جھونکی کی طرح آگے آ کر کہا، میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہراتے ہوئے بفرا ہوا آیا، مگر اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا گزرتا چلا گیا۔ وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار نے اسے ایسا گہرا زخم دیا کہ پہلے اس کا پرچم گرا، پھر وہ خود گرا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑا آیا اور پرچم اٹھا کر پیچھے چلا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ اسے بھی گرا سکتے تھے، مگر انفرادی مقابلوں میں یہ روا نہ تھا۔ طلحہ کو اٹھا کر پیچھے لے آئے۔ اس کے خاندان کا ایک اور آدمی آگے بڑھا، میں انتقام لینے کا پابند ہوں۔ وہ للکار کر آگے گیا، علی رضی اللہ عنہ میری تلوار کی کاٹ دیکھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموشی سے اس کے مقابلے میں آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، ایک چکر کاٹا، پھر ان کی تلوار اور ڈھالیں ٹکرائی، اور اس کے بعد سب نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا اور ان کا مد مقابل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر قریش کے متعدد آدمی باری باری للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور مجاہدین کے مقابلے میں مرتے گئے۔ قریش کا سالار اعلیٰ ابو سفیان اپنے آدمیوں کو گرتا دیکھ کر غصے سے باولا ہو گیا۔ جنگی دستور کے مطابق اسے انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اترنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سالار تھا۔ اس کے مارے جانے سے اس کی فوج میں ابتری پھیل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور للکارتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس کی بیوی ہند نے اسے جاتے دیکھا تو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آگے چلی اور بڑی بلند آواز سے وہی گیت گانے لگی، جس کے اشعار یہ بھی تھے کہ تم بھاگے آئے تو ہم تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گی۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا، لیکن اس کے مقابلے کے لیے جو مسلمان آگے آیا وہ پیادہ تھا۔ تاریخ اسے حنظلہ بن ابو عامر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو سفیان کے ہاتھ میں لمبی برچی چھپی تھی۔ کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ تلوار والا پیادہ برچھی والے گھڑ سوار سے زندہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کا گھوڑا حنظلہ پر سرپٹ دوڑتا آیا۔ ابو سفیان نے برچھی تول کر پھر تاک کر ماری، لیکن حنظلہ پھرتی سے ایک طرف ہو گیا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ ابو سفیان کا گھوڑا نکل گیا تو حنظلہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ گھوڑا رک گیا، پیچھے کو مڑا تو حنظلہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ ابو سفیان اسے دیکھ نہ سکا۔ حنظلہ نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسا زوردار وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ ابو سفیان دوسری طرف گرا۔ حنظلہ اس پر حملہ کرنے کو آگے بڑھا تو ابو سفیان گرے ہوئے گھوڑے کے
ارد گرد دوڑ دوڑ کر اپنے آپ کو بچانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے قریش کو مدد کے لیے بلایا۔ قریش کا ایک پیادہ دوڑا آیا۔ مسلمان اس غلط فہمی میں رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے بے وصولی کا مظاہرہ کیا، پیچھے سے حنظلہ پر وار کر کے اسے شہید کر دیا۔ ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔ آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبد الرحمن بن ابو بکر آیا۔ مورخ واقدی نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی للکار پر اس کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، جو اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تلوار نکال کر اپنے بیٹے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آگے مسلمان باپ کے کافر فرزند حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے ہیں، تو آپ نے دوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ تلوار نیام میں ڈالے ابو بکر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیچھے لے گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آگے کی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔